قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، یہ جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں حیات دے، زندگی دے، صحت مند رکھے تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم داخل ہوں گے۔ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کی آمد ہونے والی ہے، اگر پیر کے دن چاند نظر آ جائے تو تراویح کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ پیر کو 29 تاریخ ہے۔ اگر پیر چاند نظر نہ آئے تو منگل کنفرم ہے، وہاں چاند کی اطلاع کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماہ سیام کی آمد پر مومنین کو چاہیے کہ بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں، ویلکم کریں۔ مطلب یہ اللہ کا شکر بجا لائیں، کیونکہ جب ہمارے گھر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ہم جس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ چاہے گرما کی دھوپ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنی ہی چلچلاتی دھوپ کیوں نہ ہو، اس دھوپ کی وجہ سے
گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر سکیں، پیاس کو برداشت نہ کر سکیں، تب بھی رمضان المبارک کا خوشی بخوشی استقبال کریں اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں۔ مرد حضرات کے لیے، خواتین اسلام جن کا خون ابھی گرم ہے وہ اگر اپنے ایام میں آ جاتی ہیں تو ان کے لیے رخصت ہے، ورنہ کسی بالغ مرد عورت پر روزہ معاف نہیں ہے رمضان المبارک کا۔ عاشورے کا روزہ تھا، یوم عرفہ کا تھا، معراج کا تھا، برات کا تھا، یہ تمام روزے آپ کے چوائس میں تھے، آپ کے اختیار میں تھے، رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، قبر میں بھی اس کا سوال نہیں ہوگا، میدان محشر میں بھی اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر بندہ مومن پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، مست ہے۔ جیسے نفل روزوں کے لیے بتلایا گیا تھا کہ آپ سحری کے لیے سے کم 1 گلاس پانی صحیح پی لیں، مگر سحری کریں۔ اور رمضان المبارک کے روزے کے لیے آپ کو وقت نہیں کافی ہو رہا ہے، کاروبار سے فرصت نہیں ملتی، تو آپ کو چاہیے کہ بن سحری کا روزہ رکھیں، بنا سحری کا روزہ، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ قرآن کو پیش نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی کچھ کہتے ہیں تو مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ آپ کو حق بات بتا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ باتیں بتاؤں گا جو اتنی سختی کے ساتھ میں رمضان کے روزے پر کہتا ہوں ہمیشہ، اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، تو کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، کتب علیکم الصیام، صوم کی جمع آتی ہے سیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ میں بارہ کہتا ہوں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، قبر سے لے کر میدان حشر تک، کوئی بات نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس بحث میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن دل ذہن کھولنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت جو وسیلے کے قائل ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے ایمان والے بندو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بتائیے، پچھلے انبیاء و رسول کی امتوں پر جو روزہ فرض تھا، کون سی امت پر؟ یعنی تمام امتوں پر ایک ہی روزہ فرض تھا؟ ایک ہی مہینے کے روزے فرض تھے؟ نہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں قرآن خدا کا کلام ہے؟ قرآن اگر انسان سمجھتا ہوتا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، مولا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرا خاتمہ کر دے، اس دنیا میں مجھے بھیجنے سے پہلے میرا خاتمہ کر دے۔ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک وسیلہ نہیں لوگے تب تک تم قرآن کو پڑھ نہیں پاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ نہ لوگے تب تک خدا کی وحدانیت کو جان نہ پاؤ گے۔
قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ذرا مجھے بتائیں، کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگنے کی بات، نبی کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، تو اب ذرا بتائیں اس آیت مبارکہ کو لے کر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر بھی روزے فرض تھے، جبکہ ان کے روزے اور ہمارے روزوں میں بڑا فرق ہے۔ روزوں میں فرق سے مراد کھانے پینے کا، سحر افطار کا نہیں، روزہ کب رکھنا ہے، روزہ کب رکھنا ہے۔ وہ بھی دن میں ہی روزہ رکھا کرتے تھے، ہم بھی دن میں روزہ رکھا کرتے ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ تو سمجھنا چاہیے کہ ان پچھلے انبیاء اور رسول کی امتوں پر جو روزہ فرض تھا، ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 2 دن اور مہینے میں 3 دن، جس کی ایک مثال مشہور ہے، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی امت پر ہر چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں روزہ فرض تھا، ہر مہینے کی 3 تاریخ۔ اب بتائیے، ہر مہینے کے ان 3 تواریخ میں سب کے سب صحت مند رہنا، خواتین اسلام ہیں، سب کی سب پاک رہنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اتنا رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ ہر مہینہ، ہر ہفتہ نہیں، بلکہ یہ فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم پر روزہ فرض ہے۔ قرآن تو فرما رہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے، رجب اللہ شعبان شہری و رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو رمضان کے روزے فرض ہیں۔ قرآن کے نزول کا وقت آیا تو اللہ نے علی الاعلان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو رمضان کا وہ مہینہ جو تم پر روزے فرض کیے گئے ذکر نہیں ہوا، صرف فرمایا جا رہا ہے، حکم خدا بندی ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، تو اب روزہ کب رکھیں، کیسے رکھیں، اس کو بتاتے ہیں کون؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہمارے لیے ضروری تھا، ضروری ہے، سکرات میں بھی ضروری ہے، قبر میں بھی ضروری ہے، میدان محشر میں بھی ضروری ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ جیسے اللہ والوں کے حق میں جنت کا فیصلہ کیا جائے تو وہاں بھی وسیلہ محمد رسول اللہ ضروری ہے، وہاں بھی وسیلہ محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ تو بہرحال رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں، رمضان کے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے، میں نے بارہا آپ سے ہر مرتبہ سنایا، اور بزرگان دین سے آپ سنتے رہتے ہیں، علماء مشائخین سے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم 5 وقت، مگر اللہ پاک ہمیں 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہمارے نامہ اعمال میں۔ کیوں؟ جب معراج کی رات اللہ پاک نے نمازیں فرض کی تھی وہ 50 وقت کی تھی، کم ہوتے ہوتے 5 ہوئی، تو اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے محبوب سے کہ اے محبوب مایوس نہ ہونا، آپ کی امت 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 50 وقت کی نماز کا ثواب میں لکھوا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے لیے کیا حکم ہے صاحب؟ اگر آپ کے پاس مال جمع ہو، سال گزرے، تب زکوٰۃ واجب ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دینا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اس کی خوشی ہے، مگر واجب نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے پر کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال صاحب نصاب کے لیے حلال ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا مال جب وہ ادا کرتا ہے
تو حقوق اللہ بھی ادا ہوتا ہے، حقوق العباد بھی ادا ہوتا ہے۔ ثواب بتا دیا گیا آپ کو۔ پھر حج ہے، حج کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی آپ نے حج نہیں کیا، جو حج کا ارادہ کر کے حرم کعبہ تک پہنچتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ میرے حرم میں داخل ہو کر پہلی نظر میں میرے گھر خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعا مانگتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں اس کی دعا کو ساری قبول کر لیا جائے، اس کی دعاؤں پر آمین کہو، اس کی ساری ڈھیر ساری دعاؤں کو میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے فلاں 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 بندوں نے میرے حرم پر، میرے حرم کی سرزمین پر اپنے پہلے قدم کو رکھ چکے ہیں۔ جیسے ہی عازمین حج، حجاج اکرام اپنا پہلا قدم حرم کعبہ کی سرزمین کی چوکھٹ پر رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں، ان کے گناہوں کو ایسے جھڑا دیا جائے، ایسے صاف کر دیا جائے، ایسے دھو دیا جائے جیسا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر میرے گھر کی زیارت کو آ رہے۔ نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب تمہیں بتلایا گیا، لیکن روزے کی جب بات آتی ہے، روزے کی جب بات آتی ہے ثواب نہیں بتایا جا رہا ہے، ثواب نہیں بتایا جا رہا ہے۔ نماز کس لیے؟ جنت پانے کے لیے۔ زکوٰۃ کس لیے؟ جنت پانے کے لیے۔ حج کس لیے؟ جنت پانے کے لیے۔ جنت کب ملتی ہے؟ جب خدا راضی ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے۔ بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں جو اپنے کاروبار کو، اپنی نوکریوں کو لے کر ایگزامز آ جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، یاد رکھ لیں آج نہیں کل اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، آج نہیں کل انتقال کر جانا ہے، آج نہیں کل کفن پہن کر زمین کی آغوش میں ہمیں چلے جانا ہے۔ اس کی آپ پرواہ نہ کریں، زمین آسمان پر چلی جائے، آسمان زمین پر چلی آ جائے، آپ روزے کو نہ چھوڑیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا اتنی سختی کے ساتھ، اسلام میں تو سختی نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، لیکن بسا اوقات مصلحتاً بعض چیزیں جو ضروری ہیں ہمارے لیے اس کو لے کر ہمیں بتانا پڑتا ہے، احساس قدری کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ روزہ ہم چھوڑتے ہیں کس لیے؟ گرمی کی تپش کو تاب نہ لا کر۔ اب کہیں گے نہیں میرے ایگزامز ہے، میری نوکری ہے، میرا کاروبار ہے، اٹھا پٹک کا کام ہے۔ صاحب سب کام اپنی جگہ ہے، روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں بتائیے مجھے آپ؟ روزہ رکھ کر نہ ماں پر احسان کرتے ہیں، نہ باپ پر احسان، شادی شدہ ہے تو نہ بیوی پر احسان، نہ بچوں پر احسان، نہ بھائی بہنوں پر احسان، بلکہ روزہ تم رکھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ تم رکھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصوم لی اجزا بہ، اصوم لی اجزا بہ۔ بتائیے ایمان والے، نماز پڑھ کر جس جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کر کے جس جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہو، حج کر کے جس جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہو جی، اور کار خیر کے کام کر کے جس جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہو، وہ جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک۔ وہ جنت کا ذمہ دار نگرانکار کون ہے؟ رسول اللہ ہیں۔ وہ جنت کے سردار کون ہیں؟ حسنین کریمین ہیں۔ تو کب راضی ہوں گے؟ اس وقت جب بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے روزہ رکھ میری ذات کے لیے، اور روزے کے بدلے اگر تو ثواب پانا چاہتا ہے، تو اپنے درجات میں بلندی چاہتا ہے، نامہ اعمال میں اعمال صالحہ کی ڈھگار اگر چاہتا ہے، نامہ اعمال میں تیرے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری اگر چاہتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ کے قدموں میں تو اپنا حشر چاہتا ہے، رسول اللہ کی شفاعت چاہتا ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں سے، نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتا ہے، تو اے بندے روزہ رکھ میری ذات کے لیے، اور تیرے روزے کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں، تیرے روزے کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں۔ اب بتائیے جب خدا ہمارا حامی مددگار ہو جائے، خدا ہمارا مددگار بن جائے، تو پھر جنت مانگنے کی نوبت ہمیں نہیں آئے گی، جنت مانگنے کی نوبت ہمیں نہیں آئے گی۔ تو خدا را رمضان المبارک کے روزے کا خاص اہتمام کریں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں رمضان المبارک کا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ مسلسل 1 مہینہ کیوں دیا گیا امت محمدیہ کو؟ یہ تکلیف نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو تکلیف سمجھتا ہے، آر محسوس کرتا ہے، تو آپ بتائیں۔ حدیث رسول آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں۔ جمعہ کا دن تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے۔ جیسے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا گیا کہ جمعہ کی پہلی اذان ہوتے ہی اللہ کے مقرر کردہ فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنے مصلی حضرات مسجد میں آتے ہیں ان کے نام اپنے ریکارڈ میں مینشن کرتے جاتے ہیں۔ خطبے کے لیے جب دوسری اذان کہی جاتی ہے تو وہ فرشتے اپنے ریکارڈ سارے کلوز کرتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے اللہ کے گھر میں باادب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے۔ خطبے کی پہلی سیڑھی پر اپنے نبوت والے قدم کو رکھا تو آپ کے کانوں میں صدا آئی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی قدردانی نہ کرے۔ نبی پاک نے آمین فرمایا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے، پھر ندا آئی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رسول خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود تک نہ پڑھے۔ تب آپ نے آمین فرمایا۔ پھر تیسری سیڑھی پر جہاں آپ اپنے نبوت والے قدم کو رکھ رہے تھے، پھر تیسری ندا آتی ہے، کیا؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اس کی قدردانی نہ کرے۔ تب آپ نے آمین فرمایا۔ نبی تو رحمت والے ہیں، رحمت بن کر آئے، دشمنوں کو گلے سے لگایا، کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن ان الفاظ پر آمین کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندا دینے والا کوئی اور نہیں تھا، سردار الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، جو اپنے فرشتوں کی جماعت کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے ممبر کو گھیر کر۔ تب نبی نے آمین فرمایا۔ تو اندازہ کریں اگر ہم رمضان کو پا کر رمضان کے روزے نہ رکھیں تو میدان محشر میں معلوم ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہو رہا ہے مگر ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس اس وقت ہوگا جب میدان محشر میں حساب و کتاب کا دن ہوگا، روزے دار سارے ایک طرف ہوں گے اور اللہ کے نافرمان ایک طرف ہوں گے، اور روزے داروں کو حکم ہوگا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ روزے دار کو حکم ہوگا، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے صائم، اے روزے دار، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے تیری مرضی ہے، داخل ہو جا رب کی جنت میں۔ تو وہاں مجھ جیسا گنہگار جو رمضان کے روزے کو چھوڑتے ہیں وہاں رش کریں گے،
کاش اگر ہم دنیا میں رہ کر رمضان کی قدر کر لیتے، رمضان کی قدر کر لیتے۔ تو اس لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رمضان مبارک کا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے۔ اولیاء کبار بتا رہے ہیں چیزیں، تو کیا مطلب؟ حالت روزہ۔ یوں تو اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا کسی وقت پر کہ آپ چغلی کریں، آپ غیبت کریں، کسی کی چغلی کو سنیں، کسی پر ظلم برسائیں، کسی کی حق تلفی کریں، جی بھائی بہنوں کی حق تلفی کریں، یا پھر حلال حرام میں تمیز کیے بغیر صرف اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے چلے جائیں، اپنے پیٹ کو بھرتے چلے جائیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں اتارتے چلے جائیں، سود کے کاروبار میں مصروف ہو جائیں، زنا میں مصروف ہو جائیں، یہ تو اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن روزے میں، حالت روزہ میں اگر جیسے یوں تو اسلام ہر وقت یہ تعلیم دیتا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں تاکہ تمہاری نظر کسی غیر عورت پر نہ پڑے۔ عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر چلے کہ وہ اپنی نظر کبھی غیر مرد کی طرف نہ جائے۔ تو حالت روزہ میں کسی غیر عورت کی طرف نگاہ بھی نہیں لے جانا کسی نیت سے، چونکہ شیطان قید رہتا ہے۔ لیکن امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاءِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَطِمِ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اس نفس پر ہم نے سال کے 11 مہینے شیطان کو مسلط کر دیا اور شیطان نے یہاں اپنا مسکن بنا لیا۔ اب اللہ نے رمضان کے چاند کے ظاہر کرنے کے ساتھ ہی سارے شیاطین کو قید کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، لیکن ہمارا نفس باقی ہے۔ اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں نفس امارہ کو مار کر نفس لوامہ پر عمل کریں۔ تو روزے میں نہ چغلی کرنا ہے، نہ غیبت کرنا ہے، نہ برا بھلا کہنا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنا ہے، اور کاروبار کی طرف بڑے بے چینی سے ہم جاتے ہیں۔ جی تفصیلات میں جاؤ تو وقت بہت ہو جاتا ہے، بس اتنا بتا دوں، آپ کاروبار کریں اپنی حیثیت کے مطابق، آپ جتنی محنت کرنا ہے کریں، آپ کے مقدر میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے دکان میں مال کم ہے، میں انٹرسٹ پر پیسہ لوں گا، مال دکان میں بھروں گا، کاروبار خوب کروں گا، الٹا نقصان ہو جائے گا۔ ایک تو انٹرسٹ حرام، سود کا کاروبار لین دین حرام، پھر رمضان کے کاروبار میں تم اس کو شامل کر رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہوتا ہے؟ تو الغرض یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارا معاشرہ بالکل 70% اس میں ملوث ہے، تاجر حضرات۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچیں تاکہ ہمارے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور اسی طرح روزے دار کا سونا عبادت، سونا عبادت یقیناً عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ سونا نہیں بلکہ سانس لینا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے روزے دار کا۔ رات بھر فون پر چیٹنگ کرتے بیٹھ جائیں، باتیں کرتے بیٹھ جائیں، انٹرنیٹ کی چیٹنگ میں لگے رہیں، سحر کا وقت ہو تو سحر کر لیں، فجر پڑھے یا نہ پڑھے، سو جائیں جو تو ظہر تک سوتے رہیں، بعض تو ایسے بھی عصر تک سو جاتے ہیں، بعض تو ایسے بھی ہیں افطار کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا روزہ بھی نہیں قبول ہوگا رب کی بارگاہ میں، اور یہ سونا عبادت میں نہیں ہوگا۔ یہ عبادت میں سونا عبادت میں اس وقت شامل کیا جائے گا روزہ دار کا سونا جب وہ رات کو قیام کرے، عبادت و ریاضت میں گزارے، اور دن کو روزہ رکھے۔ وہ دن بھر بھی اگر سوتا رہے فجر سے ظہر تک، پھر ظہر ادا کر کے پھر سوئے عصر تک، تب اس کا سونا عبادت میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ وہ رات بھر عبادت کر رہا۔ آپ کاروبار میں مصروف ہیں، فون پر چیٹنگ میں مصروف ہیں، انٹرنیٹ پر چیٹنگ میں مصروف ہیں،
ٹیٹی ٹاٹا میں مصروف ہیں، اڈلی دوشے کھاتے ہوئے چوراہوں پر پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں رات بھر جاگا اب سو جاؤں گا، روزدار کا سونا عبادت نہیں، روزدار کا ایسا سونا عبادت نہیں۔ آپ رات میں قیام کریں، دن میں سو جائیں، وقت پر نماز ادا کر لیں، تو پھر یہ آپ کا سونا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو بہرحال خدا را حتی الامکان اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تاکہ روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور صرف روزہ ایسے ہی نہیں ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر تراویح کا آغاز کریں، رمضان شوال کا چاند دیکھ کر تراویح کو ختم کریں۔ تب ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں ایک وبا پھیل چکی ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے ایک حساب سے، لیکن اس کو ایک الگ وبا بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی 5 دن میں قرآن سن رہے ہیں، کوئی 6 دن میں قرآن سن لے رہے ہیں، کوئی 3 دن میں قرآن سن لے رہے ہیں، کوئی 10 دن میں قرآن سن لے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں ایک شبینہ پڑھوں گا۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچ لیجیے، میں کسی کو یہ نہیں بولتا کہ کون کیا کرتے ہیں، نہیں پوچھ رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، مگر اتنا ضرور ہے آپ خود دیکھ لیں، جہاں 1.25 پارہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے نماز تراویح میں، اس 1.25 پارے کی تلاوت میں مکمل 20 رکعت ہم ایک جگہ کھڑے رہ کر تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھتے ہیں نا، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بیچارے حافظ صاحب قصور کر لیے حافظ بن کے، اب وہ کھڑے رہ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی حافظ صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں آ جاتے ہیں، پیچھے سے گر دھن 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 بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جماعت میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح انہوں بیٹھ کر 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اب بتائیں، 10 دن میں قرآن جو سنا جاتا ہے، 6 دن میں جو قرآن سنا جاتا ہے، 5 دن میں جو قرآن سنا جاتا ہے، 3 رات میں جو قرآن سنا جاتا ہے، 2 رات میں جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، 1 رات میں جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، کیا آپ 20 رکعت مکمل عشاء کے ساتھ کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں تو پھر اجازت ہے، جیسے حافظ صاحب کھڑے رہ کر پڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب درمیان میں بیٹھتے کیا؟ آپ بتائیے، 3 دن 2 دن 1 دن 5 دن 6 دن 10 دن جو بھی قرآن پڑھاتے ہیں حافظ صاحب، حافظان محترم، اللہ ان کے سینوں کو اور مضبوط فرمائے، ان کے سینوں میں قرآن کو اور پختہ رکھے۔ کیا آپ نے دیکھا کبھی کہ وہ حافظ قرآن 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد پیچھے آ کر بیٹھ جائے یا مصلی سے بازو ہٹ کر بیٹھ جائے؟ آپ کو انتظار کرایا کبھی کسی حافظ نے؟ نہیں۔ پھر ہم پڑھنے والے پیچھے بیٹھ کر ٹیکا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کوئی فون نکال کر کیا کرتا ہے نہیں معلوم، تقریر سنتا ہے، نعت سنتا ہے، قوالی سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ ارے بابا، تم نماز تراویح ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا ادب کرنا ہے، فون تمہارا بند کر دیں اور پیچھے نماز میں کھڑے رہ کر آپ قرآن کی تلاوت سماعت کریں۔ کیا ہے؟ آپ پیچھے بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ کی تراویح مکمل نہیں ہوتی۔ کہتے کہ میں 10 دن قرآن پڑھ لیا، تراویح پڑھ لیا، میری ذمہ داری ختم۔ نہیں، رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا ہے، شوال کا چاند دیکھ کر تراویح ختم کرنا ہے۔ چاہے آپ روزانہ ایک قرآن پاک کا دور کیوں نہ کر لیں، روزانہ شبینہ کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن آپ کو رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا ہے اور شوال کا چاند دیکھ کر تراویح ختم کرنا ہے۔ کاروبار آپ کا کچھ بھی ہوگا، کاروبار کچھ بھی ہوگا، تراویح سنت ہے لیکن روزے کا ایک حصہ ہے، روزے کا ایک حصہ ہے، ورنہ پھر مثال ایسی ہوگی، آپ کے سامنے صرف کھانا رکھ دیا گیا ہے، سالن نہیں ہے، کھائیں گے 1 نوالا 2 نوالے 3 نوالے 4 نوالے کھائیں گے، اس کے بعد کھانا نہیں اترتا آپ کے پیٹ سے۔ کیوں؟ روکھا کھانا نہیں اترتا، سالن چاہیے، اگر سالن نہیں بن سکا، اچار چاہیے، کچھ نہیں ملا، کم سے کم مرچی کی بکنی تیل کے بوند ڈال کر تو کھا لیں تو آپ کا نوالا پیٹ میں اتر جائے گا، لقمے پیٹ میں اتر جائیں گے۔ اب اس سے آسان مثال تو کچھ اور نہیں دے سکتا میں۔ تو تراویح رمضان روزے کا ایک حصہ ہے، شب اور روز آپ کو عبادت کرنا ہے، لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ صرف آپ کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے پر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات بھر کھڑے رہ کر قیام کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہر روز تراویح ادا کریں، چاہے 10 پڑھیں، شبینہ پڑھیں، کتنے دن میں کتنا قرآن کا دور کر لیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تراویح کو مکمل کریں۔ اور اسی طرح روزے افطار کا وقت، میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک تو میں آتا ہوں جمعہ کو تو یہ سوچ کر کہ آخری جمعہ ہے، نہ جانے زندگی کا آخری جمعہ ہو جائے، نہ جانے یہاں نہیں کہیں اور میرا جمعہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم آپس میں ملاقات کرنا تو اس کو آخری ملاقات تصور کر لینا، نہ جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ بلکہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب سانس لو تو اس سانس کو بھی آخری سانس سمجھ لو، نہ جانے دوسری سانس بھی تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے درمیان رہوں یا نہ رہوں، اگر رہوں تو صحت مند رہوں یا نہ رہوں، یہ میرے پاس نہیں ہے گارنٹی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کب کس کو کیا کرنا ہے۔ تو روزہ افطار کے وقت ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات مارکیٹوں میں نظر آتے ہیں، بازاروں میں نظر آتے ہیں، فروٹ لینے میں مصروف، اور گھر میں خواتین کچن میں مصروف، تلن میں۔ مثال وہی ہو گئی پھر یہ بھی، صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے رہے، کس کے لیے؟ روزہ، اللہ کے لیے۔ مگر جب انعام و اکرام کا وقت آ جائے، مرد حضرات بازاروں میں، عورتیں کچن میں، باورچی خانوں میں، جبکہ یہ بتلایا جاتا ہے روزے دار بوقت افطار رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فرشتے اس روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے روزے دار جب اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے، اپنی سوکھی زبان سے، سوکھے ہونٹوں سے اپنے رب کو پکارتا ہے، دریا میں رہنے والی مچھلیاں اس روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اس روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو ایمان والو، ہم کہاں رہتے ہیں؟ بازاروں میں ہماری مائیں بہنیں، کچن میں، تو پھر فائدہ کیا ہوا روزہ رکھنے کا؟ بڑے بزرگ حضرات کہا کرتے تھے، بچپن میں سنتے تھے، یہ اس کو بھوکا روزہ کہتے ہیں، یعنی بیل کے منہ کو بھی اگر کچھ باندھ دیا جائے وہ نہ گھاس کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے، تو یہ جانور کی طرح روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزہ رکھو تو روح کو مضبوط بناؤ، روزہ رکھو تو رب کی رضا حاصل کرو، روزہ رکھو تو رب کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، روزہ رکھو جنت پانے کی کوشش کرو، روزہ رکھو اس غرض کے ساتھ کہ جہنم سے تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ اے ایمان والو، وقت ہو رہا ہے، آخری بات کہتا ہوں، تمام حضرات سے روزہ تو چھوڑنا نہیں ہے کسی صورت میں۔ کیا ہوتا ہے؟ مرتے ہیں نا، موت سے آگے کچھ ہے؟ موت سے زیادہ کچھ ہے؟ میں نے آغاز میں کہہ دیا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 1 مہینہ بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد مرنا ضرور ہے۔ حالت روزہ میں مر جاؤ تو کتنی خوش نصیبی کی موت ہے۔ اب کئی لوگ ہیں بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر انہی حضرات کو آپ دیکھ لیں، گٹکا بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، بیڑی بھی پیتے ہیں۔ مجھے کسی کی ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر یہ بتائیں، گٹکا کھانے سے، سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے سے آپ کو صحت ملتی ہے یا صحت جاتی ہے؟ مگر روزہ رکھنے کے لیے اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آج سائنسدان کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے؟ انسان، لفظ انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان نہیں، انسان سال بھر میں کم سے کم 35 سے 40 دن، ایک سائنٹیفک کا کہنا ہے، اور ایک سائنٹیفک کہتے ہیں
30 دن، 1 مہینہ، سال میں 1 مہینہ اگر وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے تو وہ کبھی کینسر کا شکار نہیں ہوگا۔ آج کی سائنسدان کہہ رہی ہے، مگر اللہ اس کے رسول نے یہ نظام ہمارے لیے پہلے ہی بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کرتا ہے، اس کی حد سے زیادہ میں تکلیف نہیں دیتا۔ تو روزہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں یقیناً کوئی ایسا مرض لاحق ہو کسی پر کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس کا علاج ایک مسلمان ڈاکٹر کر رہا ہو، اور وہ مسلمان ڈاکٹر اسلامی تعلیمات کو جانتا ہو، جی پھر رمضان کے روزے کی اہمیت کو جانتا ہو، پھر وہ جو علاج کر رہا ہے، جو دوا دے رہا ہے، اس دوا میں سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہو کہ اگر مریض اس ڈاکٹر کا کلائنٹ ایک وقت کی دوا چھوڑنے پر مرنے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں روزہ معاف۔ جبکہ آپ بیمار پر روزہ معاف ہے، قرآن کہتا ہے مانتا ہوں، لیکن زمانے کے اعتبار سے تقاضے بدلتے ہیں۔ جو میں نے ابھی عذر بتایا، بیمار پر روزہ معاف ہے، بیڑی سگریٹ نشہ کرتے ہیں، اسے صحت ملتی ہے تو بولیے، پھر چھوڑیے روزہ۔ مسافر پر روزہ معاف ہے، قرآن میں حکم ہے، جی یہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو مسافر کیسا؟ پہلے کا جو سفر ہوا کرتا تھا، زیادہ دور نہیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ لمبا نہیں بولوں گا۔ کیسا سفر ہوتا تھا؟ بیلوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوا کرتا تھا، جی۔ اب اس جانور پر سفر کریں، جب پیسہ بھی بڑا مہنگا تھا، کم تھا، تب جانور کو کھلائیں تو خود بھوکے، خود کھائیں تو جانور بھوکا۔ اب خود کھا پی کر بیٹھے تو جانور چل نہیں پاتا، اب جانور کو کھلا دیں تو پھر وہ جب بھاگتا رہے گا تو پھر آپ کو تاب لانے کی سکت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، تو اس لیے مسافر پر روزہ معاف تھا۔ آج کا مسافر اللہ ماشاء اللہ 4 گھنٹے پہلے انڈیا میں، 4 گھنٹے بعد سعودی میں، 20-22 گھنٹے پہلے انڈیا میں، 20-22 گھنٹے بعد دیکھو امریکہ میں، جی آپ کو ہر چیز کی فیسلٹی ہے، سہولت ہے، تو پھر روزہ کیسے معاف ہے صاحب؟ پہلے نہ فون تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کچھ تھا، رشتہ داروں سے ملنا تو بہت مسئلہ ہوتا تھا، تو پھر آپ کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ آج کوئی اگر اجنبی جگہ پر چلے جائیں، کوئی نہ کوئی آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ آپ فون کر کر کہہ دیں میں سفر میں ہوں، جنگل میں، فلاں جنگل سے آ رہا ہوں، میرے لیے ایک سحر کا انتظام چاہیے، افطار کا، الحمدللہ ہر جگہ سحر افطار کا انتظام آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہانے بنا کر رب کی رحمت سے دور نہ ہو، کہنے کا مقصد یہ ہے اگر اچھا لگے تو دعا دیجئے، برا لگے تو پھر آپ کی مرضی۔ رمضان کے روزے کی فضیلت بتا رہا ہوں کیونکہ رمضان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، نہیں معلوم پھر آنے والے رمضان تک ہم زندہ بھی رہیں یا نہ رہیں۔ ابھی بھی 2 دن باقی ہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اب 2 دن پہلے تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان 2 سے 3 دن میں میں زندہ رہوں تو آپ کے درمیان آ جاؤں گا، اگر مر جاؤں تو رمضان کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں گا، محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے رمضان کی رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں اور بوقت افطار دعا میں بیٹھ جائیں، اور بالخصوص تمام عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، غزہ فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے محافظین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے جو اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے حفاظت کے لیے ننھے بچے جو شہید ہو رہے ہیں، جن کو ہاسپٹلوں میں تک کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں، ان شہداء کے درجات میں بلندی کے لیے دعا کریں، فلسطین کے ان ماؤں کے لیے دعا کریں، فلسطین کے ان مجاہدوں کے لیے دعا کریں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے دعا کریں جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا وہ مسجد اقصیٰ فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے، اسے دوبارہ ہمارے
ہمارے ہاتھوں میں نصیب فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کو بلند فرما۔ مولا ہم میں جتنے گناہگار ہیں بوقت افطار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، مولا تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ دلی جائز تمنا رب کی بارگاہ میں رکھے۔ یقیناً افطار کا وقت بڑی ہی قبولیت کا وقت ہے۔ تمام مصلیان حضرات سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے اور تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور دشمنان اسلام کے حق میں بد دعائیں کریں، جو اسلام میں جو حرف لانا چاہتے ہیں، جو ہماری مسجد، محراب، منبر، درگاہیں، خانقاہیں، مدارس ہمارے قرآن کے خلاف حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنے کے نیت سے اولیاء اکرام کی بارگاہوں کو غلط نیتوں سے جو دیکھا جا رہا ہے، مساجد کو جو بلڈوزر لگایا جا رہا ہے، ان تمام دشمنان اسلام کے حق میں بد دعا کریں۔ یقیناً ایمان والو، جب ہم بوقت افطار اپنے گھروں میں اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، بچوں کو لے کر، معصوم بچوں کو ساتھ بٹھا کر ہم دعا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو بطفیل نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم قبول و مقبول فرمائے گا اور ہمارے مانگنے پر عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا